بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، بہت مختصر دعا، اور اس دعا کا اہتمام آپ فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ماہ رجب کا چاند دیکھتے ہی حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے، جس کے معنی یہ ہیں: اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں پہنچا دیجیے۔ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا انتظار بھی فرمایا کرتے تھے، اور اس بابرکت مہینے تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، ماہ رجب کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے آپ روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کا مہینہ چھوڑ کر جو باقی مہینے ہیں، سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے وہ رجب تھا۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو تیار کرتے تھے رمضان کے لیے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ایک دم شروع کرنا، پھر اسے مسلسل اور کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی اگر پہلے سے اس کی پریکٹس کرے تو پھر وہ کام کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ایک ہی دن میں ایک آدمی 2 کلومیٹر چلنے لگے، پہلے دن تو چل لے گا لیکن دوسرے دن مشکل ہو جائے گی، لیکن یہی کام اگر تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتا رہے تو پھر 2 نہیں 3 کلومیٹر بھی چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری رجب سے شروع فرمایا کرتے، رمضان کے روزوں میں آسانی پیدا ہو، اس کی کوشش آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب ہی سے شروع فرمایا کرتے۔ حضور سے ثابت ہے ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ ان ایام سے ہٹ کر رجب کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تاکہ طبیعت عادی بن جائے اور رمضان کا روزہ رکھنے میں آسانیاں۔ دوسری بات، ایک طرف روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے تو دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، زندگی کو اتنی مہلت دے دیجیے کہ میں رمضان میں پہنچ جاؤں۔ گویا رمضان شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے سے دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا،
اور رمضان کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے سے رمضان کے روزوں کے رکھنے میں سہولت ہو، اس کی پریکٹس 2 مہینے پہلے سے شروع کرتے تھے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی عادت نہیں ہوتی ہے یا اس طرح کا معمول ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے رمضان کے روزوں کے رکھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ طبیعت عادی نہیں ہے، جسم عادی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس جسم کو پہلے سے عادی بنا دیا جائے، طبیعت کو عادی بنا دیا جائے، 12-14 گھنٹے بغیر کھائے رکھنے کا جسم کو عادت ڈال دی جائے، تو پھر رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرب کی اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، جہاں 54-55 ڈگری گرمی ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، بغیر سہولتوں کے، جو سہولتیں آج ہم کو میسر ہیں اس میں 1% سہولت بھی شاید ان کو میسر نہیں تھی۔ نہ پختہ مکانات تھے، نہ پنکھے تھے، نہ کولر تھے، اے سی کا کوئی تصور نہیں تھا، کھجور کے درختوں کے پتوں کے چھت ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود رمضان بڑی آسانی سے وہ لوگ گزار لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے جسم کو اس کا عادی بنانے کے لیے، رمضان کے روزے آسان ہو جائیں اس کے لیے پہلے سے روزے رکھ کر اپنے جسم کو عادی بنا لیتے تھے۔ تو پھر رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا تھا، اس میں دقت نہیں پیش آتی۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور دعا کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے کہ رمضان بالکل قریب ہے، تو پھر اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ زندگی کو آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، تھوڑی مہلت عطا فرما دیجئے، مجھے رمضان مل جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری میں اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا۔ اب ہمارے پاس معمول یہ ہے چاند نظر آنے کے بعد سحری کا سامان لینے نکلتے ہیں، یہ تیاری ہمارے پاس ہوتی ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کو تراویح کہاں پڑھنا ہے، اور ایسی مسجد کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں کا امام بہت تیز قرآن پڑھے، 8:30 بجے شروع کرے، 9 سوا 9 بجے ختم کر دے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ میں نماز بھی پڑھا دے، تراویح بھی پڑھا دے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کا معمول نہیں تھا۔ اب وہ ہمارے پاس جو مثال مشہور ہے، جیسی نیت ویسی برکت، اب ہماری نیتوں میں جتنا فساد ہے زندگی میں برکت بھی اتنی ہی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے جو صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، جن کا بہت زیادہ مشقت بھرا کام نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ ابھی سے رمضان کے روزوں کی پریکٹس کریں۔ کبھی پیر کو روزہ رکھ لیا، کبھی جمعرات کو روزہ رکھ لیا، سنت عطا ہو جائے گی 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کو روزہ رکھ لیا۔ یہ معمول اللہ کے نبی کا تھا۔ اگر یہ کام ہم پہلے سے کریں تو رمضان کے روزے رکھنے میں دشواریاں نہیں پیش آئے گی۔ اس سے ہٹ کر رجب کے مہینے میں 2 کام اور ہوتے ہیں۔ ایک تو ماہ رجب کے اندر وہ تاریخ آتی ہے جس میں شب معراج ہوئی تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آج شب معراج ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ آج شب معراج ہے، یہ جو لفظ ہے یہ غلط ہے۔ آج وہ تاریخ ہے جس میں شب معراج ہوئی تھی۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ آج میری شادی ہے اور شادی ہوئی 20 سال پہلے، اگر وہ آدمی یہ کہے کہ آج میری شادی ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ بیوی کے تو کان کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب دوسری شادی تو کرنے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہی شوہر اگر یہ کہے کہ آج وہ تاریخ ہے کہ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ تو اکثر یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج شب معراج ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے۔
یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ آج وہ تاریخ ہے جس میں شب معراج ہوئی تھی۔ اگر آج شب معراج ہونا ہو تو پھر حضور کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اور حضور موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد کئی سال تک باحیات تھے۔ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی تھی، حضور مکہ چھوڑ کر ابھی مدینہ نہیں گئے تھے، مکی دور میں معراج ہوئی تھی۔ کسی نے لکھا کہ بعثت کے 5ویں سال ہوئی تھی، کسی نے لکھا 7ویں سال ہوئی تھی، کسی نے لکھا 8ویں سال ہوئی تھی۔ تو اگر 5 سال کے بعد معراج ہوئی نبوت ملنے کے، تو اس کے بعد حضور کتنے برس باحیات تھے؟ 8 سال مکے کے، 10 سال مدینہ کے، 18 سال نہیں، 7 سال کے بعد ہوئی تھی تو 2 سال مزید کم کر لیجئے، یا 8 سال کے بعد ہوئی تھی تو مزید 2 سال کم کر لیجئے۔ بعثت کے 5ویں برس ہوئی ہو یا 7ویں برس ہوئی ہو یا 8ویں برس میں ہوئی ہو، چلے 8ویں برس میں مان لیں، تو بھی حضور اس کے بعد 12 سال تک باحیات تھے۔ ان 12 برسوں کے اندر ہر سال رجب کا مہینہ آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں شب معراج کا اس طرح اہتمام نہ مکۃ المکرمہ میں ہوتا تھا نہ مدینۃ المنورہ میں ہوتا تھا جیسے ہمارے شہروں میں ہوتا ہے۔ ایسا کوئی اہتمام نہیں، حضور کی حیات میں اس طرح کا کوئی معمول نہیں تھا۔ مکے میں حالات بہتر نہیں تھے، دشمنان اسلام اگر مکۃ المکرمہ میں اس کا اہتمام کرنے نہیں دیتے تھے تو مدینہ جانے کے بعد کم سے کم اس کا اہتمام ہونا تھا، لیکن مدینہ میں بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے ملک میں یہ چیز کا چلن کیسے پڑ گیا، کیا وجہ ہے؟ بہت غور کرنے کے بعد ایک بات محسوس ہوتی ہے، حضور تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے، قرآن وہیں پر نازل ہوا، آپ کے دست اقدس پر ایمان لانے والے وہیں کے لوگ تھے، یہ ہندوستان کے لوگ تو نہیں تھے، پاکستان کے لوگ تو نہیں تھے، بنگلہ دیش کے لوگ تو نہیں تھے، ملیشیا یا انڈونیشیا کے لوگ تو نہیں تھے، عرب ہی کے خطے کے لوگ تھے جو ابتدا میں اسلام لائے تھے حضور کے دست مبارک پر۔ پھر اس کے بعد یہ دین کی دعوت کو لے کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو لے کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ مدینے سے باہر نکلے۔ پھر انہوں نے حضور کی زندگی لوگوں کو سنائی، قرآن سنایا، اللہ کے احکامات سنائے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ رات آتی تو شاید اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ اہل اسلام کو بٹھا کر یہ واقعات سناتے تھے کہ بھائی آج کی تاریخ کو حضور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہی میں نے جو ابتدا میں کہا تھا کہ آج کی تاریخ کو ہونا اور آج ہونا میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ رواج شاید چلتے چلتے عبادت کا رنگ اختیار کر لیا۔ بہت سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، دوسرے دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دونوں چیزیں بھی ثابت نہیں، نہ روزہ ثابت ہے نہ جاگنا ثابت ہے۔ بعض حضرات کچھ مخصوص ناموں سے ہم لوگوں کو پکارتے ہیں کہ بھئی یہ وہابی ہے، یہ پکوڑے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ خیر اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پکار لیں، لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اس کا اہتمام ہماری مسجدوں میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ معمول ہی نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد 15 سال، 5 سال یہ، 3 سال وہ، 18 سال اللہ کے نبی باحیات تھے، یا 17 سال تھے یا 13 سال تھے، کوئی معمول نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحلت اور رخصت اور وفات کے بعد لگ بھگ 100 سال تک صحابہ کرام تھے جو بچپن میں ایمان لائے تھے، جن کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی، تو وہ لگ بھگ 1 صدی تک صحابہ کا دور تھا۔ اس میں بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا، نہ جاگنے کا اہتمام تھا،
نہ روزہ رکھنے کا اہتمام تھا۔ بعض لوگوں کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ صاحب اگر جاگ لیے تو حرج کیا ہے، اب برا کیا ہے؟ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، مسجدوں میں جمع ہو رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، سوال بڑا دل کو چھو لینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے پہلی نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے۔ پہلی نسل اگر جہالت کی وجہ سے کوئی کام کرتی ہے، ان کے گزر جانے کے بعد دوسری نسل اس روایت کو زندہ رکھتی ہے، اب وہ روایت بن جاتی ہے۔ جب یہ دوسری نسل گزر جاتی ہے تو تیسری نسل کے لیے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ پہلی نسل کی جہالت، دوسری نسل کی روایت، تیسری نسل کے لیے پھر وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کر لینے میں کیا حرج ہے کا جو لفظ ہے یہ اس کا انجام ہے۔ تو اس کام سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات، ماہ رجب کے اندر بعض مسلمان گھرانوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ ایک دعوت ہوتی ہے، کنڈوں کی دعوت، بڑے اہتمام سے بعض لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے یہ کرنے کی، وجہ کیا ہے؟ تو بولے حضرت جعفر صادق کی فاتحہ ہوتی ہے، جو آپ کو دعوت دے انہیں پوچھو یہ جعفر صادق تھے کون، انہیں خود نہیں معلوم ہے۔ یہ جعفر صادق کون تھے انہیں خود نہیں معلوم ہے، لیکن وہ جو بڑوں سے جو چیز چلتی ہوئی منتقل ہوتی ہوئی دین کے نام پر آئی ہے، تو اب وہ دین کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ وہی پہلی نسل کی جہالت، دوسری نسل کی روایت، تیسری نسل کے لیے عبادت ہے۔ تو بولے حضرت جعفر صادق کی فاتحہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا انتقال ہوا تھا، جبکہ مورخین نے لکھا ہے حضرت جعفر صادق کی رجب کے مہینے میں نہ پیدائش ثابت ہے نہ وفات ثابت ہے، دونوں بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے شعبان میں اور ان کی وفات ہوئی ہے شوال میں۔ پھر یہ جو ہمارے گھرانوں کے اندر جو چیز چل پڑی ہے اور بڑے اہتمام سے جس کام کو کیا جا رہا ہے، یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ دعوت زبردستی گھس کے ہمارے گھروں میں، یہ دعوت آئی ہے شیعوں کے پاس سے۔ سنیوں کے پاس اس کی کوئی اصل موجود ہی نہیں ہے، یہ آئی ہے شیعوں کے پاس سے چل کر۔ کیوں؟ وہاں کیا اصل ہے؟ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم صحابی مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو ہم صحابی مانتے ہیں، حضور کے زمانے میں کاتب وحی تھے، جو وحی آتی تھی تو حضور جن لوگوں کو لکھاتے تھے وہی ان میں سے لکھنے والوں میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے برادر نسبتی تھے، یعنی سالے تھے، ہماری اپنی زبان میں کہا جائے سگے اور حقیقی سالے، صحابی رسول بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، حضور کے برادر نسبتی بھی تھے۔ لیکن شیعوں کو ان سے بہت الرجی ہے، وہ الرجی کی وجوہات کچھ اور ہیں، لہذا انہوں نے ان کے صحابی ہونے کی دور کی بات ہے، مسلمان ہونے کا ہی انکار کر دیا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو حضور کے زمانے میں وہی لکھتے تھے تو نعوذ باللہ حضور کسی کافر سے وہی لکھواتے تھے۔ رجب کا مہینہ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، اور ان کو بڑی الرجی ہے حضرت امیر معاویہ سے، تو اس کی خوشی میں ان کے گھرانوں کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب ہم کو دعوت چاہیے، چاہے کسی کی وفات ہو یا موت ہو۔ بعض لوگ تو پرساد بھی دیے تو مٹھائی سمجھ کے کھا لیتے، اب بولے پرساد اس کے لیے ہوگا، میرے لیے تو مٹھائی ہے۔ لیکن اس کی اصل کو اگر دیکھا جائے تو اصل جا کے وہاں مل رہی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اور انتقال کی خوشی میں یہ جشن ان کے گھروں میں منایا جاتا تھا، منایا جاتا ہے۔ اور وہیں سے بعض جاہل مشائخوں نے، جن کا ذہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صاف نہیں ہے تو سنی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں ہے، ان کا دل صاف نہیں ہے،
انہوں نے لا کر اپنے جاہل مریدوں کے اندر اس روایت کو عام کیا ہے۔ اب پیر کرا تو مرید کیسا بھی کرے گا، کیونکہ ہم جنت کا مالک اللہ کو نہیں پیر کو سمجھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنے کتنے ایکڑ بٹی ہوئی ہے جنت ان لوگوں کے حصے میں، جو پیروں جو مریدوں کو بانٹنے والے ہیں۔ پیر صاحب نے کہہ دیا، مریدوں نے کرنا شروع کر دیا، نتیجتاً آج بہت سے گھرانوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کر لیں، اللہ کو وہ جواب دے ہیں، لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، تو میں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وجہ یہ اس کی بڑے اہتمام سے لوگ بیکریوں سے پوریاں خرید کے لاتے ہیں، گھروں میں کھیر بنتی ہے، باضابطہ اس نام سے کاروبار ہو رہا ہے۔ نہ کاروبار کرنے والوں کو حیا ہے، نہ خریدنے والوں کو کوئی احساس ہے، کسی کو بھی احساس نہیں ہے کہ کس کے نام پر مسلمانوں کے گھروں میں اس بات کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ جشن ہے دراصل۔ یہ دو باتیں یاد رکھیں، شب معراج کو جاگنا یا دوسرے دن روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہوا، کیا ہوا، لیکن جس طرح کا اہتمام شب معراج کو لے کر ہمارے پاس ہو رہا ہے، یہ طریقہ نبی کے دور میں نہیں تھا۔ ہر سال وہ تاریخ جب آتی تھی تو مسجد نبوی میں حضور سب کو جمع کر کے یہ قصہ نہیں سناتے تھے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے میرے ساتھ، یا اہل مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو کر جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے بس وہ کرو، حکم نہیں دیا نہیں کرنا ہے۔ اگر مگر کا کوئی سوال دین میں نہیں چلے گا۔ یہودیت جو برباد ہوئی ہے، حالانکہ ان میں بھی نبی آئے تھے، ان کے پاس بھی اللہ نے کتاب بھیجی تھی۔ عیسائیت جو گمراہ ہوئے ہیں، عیسائیت جو گمراہ ہوئی ہے، ان میں بھی نبی آئے، ان کے نبی پر بھی کتاب بھیجی گئی تھی۔ گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب کون ہے، ضالین کون ہے، آج تک نہیں معلوم ہم لوگوں کو۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہم پڑھتے ہیں، یہ مغضوب کون لوگ ہیں، ضالین کون لوگ ہیں؟ ان میں ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے۔ ہر رکعت میں آپ بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے، یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعائی جملے ہیں۔ آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ مالک ان کے راستوں سے بچا مجھے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوبین اور ضالین سے میری حفاظت فرما۔ پھر کہتے ہیں آمین، اللہ میری یہ دعا قبول فرما۔ وہاں نبی بھی آئے تھے، کتاب بھی آئی تھی۔ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات، عیسائیوں کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر انجیل جیسی کتاب۔ لیکن جب انہوں نے دین کی اصل کو نظر انداز کر کے علاقوں کے طریقوں کو، قوموں کے طریقوں کو، اپنے سے بڑوں کے طریقوں کو، رسموں اور رواجوں کو اہمیت دینا شروع کیا تو دین کی اصل ان کے اندر سے ختم ہو گئی، اللہ نے لعنت کی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جس بات کا حکم دے وہ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات سے منع کرے اس سے رکو۔ یہ دین ہے۔ اگر مگر نہیں چلے گا، اگر مگر اپنے دل کی تسلی کے لیے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلے اس بہانے لوگوں کو واقعات سنائے جا سکتے ہیں، جمعہ میں سنا دیجئے، اس رات کو سنانا کیا ضروری ہے؟ 4 جمعے 5 جمعے 8 جمعے 10 جمعے سنائیے، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن کسی رات کو عبادت کہہ کر لوگوں کو جمع کرنا نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔